جتنی بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کے احسانات ہیں، بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ ہر آدمی کے اوپر ہے، ہر انسان کے اوپر ہے۔ اور سب سے بڑی جو اللہ نے نعمت ہر آدمی کو دی ہے وہ ایمان اور اسلام اور شریعت اور دین۔ اور کوئی بھی نعمت اگر نہ ہو، اور کوئی چیز بھی اگر کسی انسان کے پاس نہ ہو، تو جو معنوی نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی دولت ہے، بہت عظیم دولت۔ اسلام بہت عظیم دولت ہے، یہ دین، اسلام، شریعت، یہ نیکی، نیکی کے راستے کو پر چلنا، ہدایت کے راستے کو پر چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دنیا کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی جو حصی نعمتیں ہیں اس کو اپنی دیکھ کے اس کی کوئی حساب نہیں ہے، بے شمار ہے۔ اور اس میں بھی اگر آدمی باہر کو نہ دیکھے اور صرف اپنے بدن کے اندر دیکھے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ قرآن اس کا تذکرہ کیا، فرماتے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرمایا کہ تم اپنے بدن کے اندر، اپنے جو چند پیٹ کے یہ جو بدن ہے، جسم ہے، اس کے اندر دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کتنے نعمت دی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرمایا کہ تم اپنے بدن میں، اپنے نفس میں دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کتنے نعمت دی۔ وہ ایک جگہ بلکہ دو جگہ فرمایا اللہ نے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کی گننا چاہیں گے، شمار نہیں کر سکتے۔ آپ آسمان کے ستارے تو گن سکتے ہیں، آپ کسی پہاڑی میں جائے اس کے جو پتھر ہے اس کو تو گن سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ حقیقت ہے، میں تو اکثر بھی کہتا ہوں اگر کسی کے پاس اس دنیا میں اگر کسی کے پاس خیمہ بھی نہیں ہے، خیمہ یعنی بنگلہ اور محل یہ تو دور ہے، اگر کسی کے پاس اللہ نے کسی کو خیمہ بھی نہیں دیا سر کے سائے کے لیے، تو اس کے اوپر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں کسی کے گھر آنکھیں نہیں، اب دنیا جہان کی چیز کو تو کہیں گے نہیں مجھے دو آنکھیں چاہیے۔ اور جو نابینا ہے ان کے پاس اب جائے، ان بیچاروں کی خواہش ہے کہ ہم کروڑوں روپے دے لیکن ہمیں کوئی دو آنکھیں دے دے۔ جن کی کان نہیں ہے، کان دیکھو سننے کی قوت سے محروم ہے۔ اب دیکھیں وہ بیچارے اس پہ ہے کہ بس ہمیں یہ سننے کی قوت واپس آ جائے، یہ سننا ہم سن سکے۔ جس طرح کوئی بات کرتے اور کوئی آدمی کو گونگا اور بہرا بیٹھا ہوتا ہے، ویسے آپ کے ہنسنے کے ساتھ بھی ہنس رہے ہوتے، تو اس بیچارے کو سمجھ نہیں آیا کہ میں تم کیا کہہ رہے، اس کو سمجھ نہیں آتے۔ اور جن لوگوں کے وہ قوت سماعت کے لیے وہ ایک خاص قسم کا آلہ استعمال کرتے ہیں، اس میں سل ڈالتے ہیں، وہ ہر وقت وہ استعمال نہیں کر سکتے، اسی کو سل کا خرچہ بہت ہوتے۔ وہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھیرو، تھوڑا صبر کرو، اس میں وہ سل ڈالیں گے، وہ لگے گا پھر کہتے پھر بولو۔ لیکن یہ کان تو 24 گھنٹے آنے چاہیے، آپ کے آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو 24 گھنٹے آن رکھو۔ لیکن خوش نصیب آدمی ہوگا جو اس کان سے خیر کی چیزیں سنے، اس کان سے اذان کی آواز سنے، اس کان سے قرآن کی تلاوت سنے، اس کان سے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ورد سنے، کلمہ شہادت سنے، اس کان سے وہ خیر کی چیز سنے۔ اور بدنصیب وہ آدمی جس کے کانوں میں ہمیشہ آپ دیکھیں وہ گانے کی آواز آئے، اس میں ہیڈ فون رکھ کے اور کوئی گانے سن رہے، کوئی غیبت سن رہے، کوئی گندا چیزیں سن رہے، گندی باتیں سن رہے، بدقسمت ہی ہوا۔ تو کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے دماغ، اب اور سب کچھ چھوڑے، دماغ اللہ کی کتنی نعمت ہے۔ اگر یہ دماغ دیکھو آدمی پاگل ہو جاتے، دماغ کام نہیں کرتے، تو پھر دیکھو وہی آدمی اسی طرح پاؤں بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، چہرہ بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، اور کبھی کبھی بہت خوبصورت دیوانے ہوتے، پاگل ہوتے، لیکن وہ بیچارے کبھی اس ڈیران کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی اس ڈیران کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی ادھر گن، کبھی ادھر
اور لوگ کہتے ہیں پاگل ہے جی، آگے پاگل ہے، ادھر سے ہٹاؤ. کیا کر بھی اس نے؟ صرف دماغ اس کی کام نہیں کر رہا، دماغ. اور یہ جو آپ یہ جو سانس لیتے ہیں نا، آکسیجن، یہ خاص آکسیجن ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مفت میں دیا. یہ کبھی سانس رک جاتے ہیں اور آپ اسپتال میں جاتے ہیں تو ادھر آپ کو آکسیجن لگاتے ہیں. وہ ہر آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس کا بہت خرچہ ہوتا ہے. وہ مشہور ہے کہ عرب کے اندر، عرب دنیا میں دبئی میں ایک جگہ کسی بڑے شیخ تھا، اس کو تکلیف ہو گئی، اس کو اسپتال لے کے گئے، وہی آکسیجن لگایا اس کو، کوئی اور چیز نہیں، آکسیجن لگایا. لیکن جب وہ سے نکل رہے تو اسپتال نے اس کو 1000 درہم کا بل دے دیا. وہ شیخ رو رہے تھے، اس بل کو دیکھ کے رو رہے تھے. اسپتال نے کہا کہ رونا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ بل ادا نہیں کرتے، بل ادا نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ تو بل. اس شیخ نے کہا کہ نہیں، میں اس پہ نہیں رو رہا ہوں کہ میں اس بل کو ادا نہیں کر سکتا، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ یہ آکسیجن میں فری میں ابھی تک اوور برڈ میں نے اس کو استعمال کیا، مجھے 1 پیسہ لانا نہیں لیا. اس مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ اس آکسیجن کی کیا اہمیت، کتنی اہمیت ہے. یہ جو پہاڑوں کے اوپر ایک حد تک آدمی جاتے ہیں، آکسیجن نہیں ہوتے، وہ لوگ مر جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی چاروں طرف جو سرسبز و شاداب باغات ہیں، یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے. دیکھو بارش نہیں تھی نا، بارش لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہے جی، بیمار یہ ہے اور یہ تکالیف ہے جی، اور پودے بھی خشک، درخت بھی خشک، اور بالکل ایک عجیب ماحول. اور اس سردی کے موسم میں جب کہ دسمبر کا مہینہ ہو، کتنی سردی ہوتی ہے، لیکن کچھ نہیں، برفباری نہیں، بارش نہیں. لوگ مایوس تھے، لیکن اللہ نے رحمت کر کے بارش کر سکتے. اگرچہ بارش روکنا ہمارے بدعمالی کی وجہ سے، یعنی ہمارے مارکیٹ میں اب دیکھیں کتنے لوگ بے انصافی کرتے ہیں، کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کاروبار سارا جھوٹ کے اوپر. آپ دیکھو اللہ کا خوف کدھر ہے؟ دیکھو کتنے اللہ سے دور گئے. آپ اسپتال میں جائیں تو ڈاکٹر آپ کو ایسے دوائیں لکھ کے دیں گے کہ صرف جس خاص کمپنی کے ساتھ ان کے لنک ہوتے ہیں کہ اس کی دوائی آپ کو بھرپور کرے. اللہ تعالیٰ کیسے بارش برسا ہے؟ اور ہر طرح کی بارش روکنے کی جو ذریعہ ہے، جو اسباب ہے ہمارے اندر موجود، لیکن اللہ نے پھر بھی رحمت کیا. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ بارش برساتے ہیں من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو جائے. لوگ کا خیال ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے جی، بارش کی کوئی امکانات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. اپنے رحمت کو پلاتے، اپنے رحمت کو اللہ کہتے ہیں. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور فرمائے کہ یہ اللہ ولی ہے، ولی دوست ہے. انسانوں کے ساتھ ان کی دوستی ہے، لیکن کوئی اس کی دوستی سے فائدہ ہوگا. یہ اللہ حمید ہے، قابل حمد ہے، قابل تعریف ہے. ایک محمود ہے، محمود اس کو بولتے ہیں جس کی تعریف لوگ کریں، تعریف ہو جائے پھر اس کو محمود بولتے ہیں. ایک حمید ہے، حمید. حمید کا مطلب ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کے اندر خوبی موجود ہے، اس کو قابل تعریف، قابل ستائش ہے. تو اللہ تعالیٰ حمید ذات ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. فرمایا کہ اللہ نے بارش برسائی. اس بارش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا. یا اللہ نے یا اللہ ہمیں پلائے، یا اللہ یہ بارش برسائی. اللہم اسقنا، یا اللہ میرے کو پلائے یہ پانی. اور پھر فرماتے اللہم اسق بہائمنا، یا اللہ اپنے جانوروں کو پلاؤ، وعبادک اپنے بندوں کو پلاؤ، وانشر رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کو پلاؤ، اپنی رحمت کو ان زمینوں تک پہنچاؤ. البلدک المیت، وہ زمین جو خشک ہو گئی ہے، جو مر گئی ہے، اس پر بارش برسائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا. یا اللہ بارش کے ذریعے سے ہمارے پر رسی کرے. اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا.
یہ نبی کریم سے دعا فرماتے ہیں، غیر ضار، ایسے بارش برساؤ یا اللہ جس میں ضرر نہ ہو، نافع، جو نافع ہو، جس سے فائدہ ہو، اس سے کبھی بارش ہو جاتے ہیں اس سے نقصان ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم اس رحمت کے مستحق ہو یا نہ ہو لیکن اللہ برساتے ہیں۔ اب یہ جو سورت میں تلاوت کی سورت عصر زمانے کو بولتے ہیں، عصر جو مغرب اور عصر کے زور کے درمیان جو نماز ہے اس کے لیے بھی عصر کا لفظ استعمال ہو جاتے ہیں، والعصر، اللہ تعالیٰ نے عصر کا قسم اٹھایا، فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، یا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں، مگر کون سے لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچے ہوئے؟ چار قسم کے لوگ کا ذکر کیا ہے، چار صفات ذکر کیا ہے، جس کے اندر یہ صفات موجود ہے وہ اس خسارے سے بچ گئی، جس کے اندر یہ صفات نہیں وہ خسارے میں آ گئی۔ اللہ نے زمانے کو گواہ کر کے، عصر کے بابرکت وقت گواہ کر کے اللہ کی طرح قسم اٹھاتے ہیں کہ انسان خسارے میں، جنس انسان، متق انسان خسارے میں ہے، مگر چار قسم کے لوگ، الا الذین آمنوا، جنہیں ایمان لایا، ایمان کیا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر ایمان لائے، اور انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرے، انسان آخرت کو مانے کہ میں نے مرنا ہے، اور اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، دنیا میں نہیں ہے کہ دنیا میں میں مگن ہو جاؤں بس، جس سے کیسے ہے وہ دنیا میں خوش ہو، نہیں، یہ عارضی زندگی ہے، یہ ایمان ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے میں نے اس میں جانا ہے۔ کتنے لوگ تھے اس گزشتہ رمضان میں یہاں پر، بہت ایک نیک آدمی تھا، ہماری یہاں نماز میں حاضر ہوتے رہتے، اور تراویح کے بعد میں درس دیتا تھا، اس میں آخر تک بیٹھا ہوتا تھا، اور اللہ ان کو اجر دے، اس کی زندگی میں بیان نہیں کیا، میں جو ہر سال وہ کپڑے ساری مسجدوں میں کپڑے دیتے، یہاں مسجد میں جو کام کرے مجھے بھی پیسے بھی دیتے ہیں، مجھے خوبیا کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں میں پیسے نہیں دیتے، کہتے ہیں آپ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں نا آپ، لیکن اب وہ حصہ کو بھیجیے، دیکھو ابھی زمین کے اندر ہے، اصل زندگی یہی ہے، یہ دنیا نہیں ہے، دنیا میں جو بھی آئے اس میں جانا، ایسے کوئی نہ سمجھے کسی کو جو ہے ایسے نہیں کہ عمر بڑھ رہیں گے، دیکھ دنیا میں انبیاء کرام تشریف لائے چلے گئے، یہ دنیا میں انبیاء کرام کے مقابلے میں لوگ تھے چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی بہت محبوب انسان تھے تشریف لائے چلے گئے، اس کے مقابلے میں جو لوگ تھے ابو لہب اور ابو جہل اور دو شیبہ چلے گئے، بڑے مالدار اور پیسے والے لوگ، اس دنیا میں کوئی دنیا کے ساتھ دل لگائے وہ خسارے میں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جس کا عقیدہ ہو، جس کا مضبوط ایمان ہو، میرے دنیا میں ہمیشہ نہیں، اس دنیا سے جانا ہے۔ اور دوسرے شرط فرمائے وعاملوا الصالحات، جو آدمی نیک عمل کرے، نیک عمل کیا ہے، امام ابن کثیر نے فرمایا کہ نیک عمل کے دو شرائط، عمل صالح دو شرطیں ہیں اس کے لیے، وہ بہت بنیادی شرطیں ہیں، ایک تو ہے کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ جو بھی کام کر دیں اور آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا نہیں ہے، کوئی ریاکاری ہے، وہ جو بھی کام ہے اللہ قبول نہیں کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہوا منصورہ، اس کو جیسے گرد و غبار ہوا آ جاتے ہیں اس کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، اس طرح عمل ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح ہموار پتھر ہو اس کے اوپر بارش ہو جاتی ہے اور اس سے وہ گرد و غبار سب ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح جو انسان عمل کرے اللہ کے رضا کے لیے، اس کی کوئی عمل کوئی حیثیت نہیں ہے، ریاکاری آپ کے ذہن میں، آپ پوری رات تہجد پڑھتے ہیں لیکن لوگ دکھلاوے کے لیے پڑھتے، آپ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے، آپ حج و عمرے کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، آپ صدقات کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے، آپ تقاریر کرتے ہیں اور دروس دیتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے، آپ جو کچھ ہے دکھلاوا ہے وہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ تو عمل صالح کے لیے بہت بنیادی شرط وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری بات جو بہت بنیادی شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے نبی نے اگر کوئی کام نہیں کیا، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، شریعت میں نہیں ہے اور تم اپنی طرف سے کرتے، اس کی کوئی یہ نیک عمل نہیں ہے، یہ کوئی شیطانی عمل تو ہو سکتے ہیں، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح کی وما آتاکم الرسول فخذوہ،
جو اللہ کے رسول آپ کو دے اس کو لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کے رسول منع کرے اسے منع ہو جائے۔ تو دوسری شرط کہ جس سے ایک مسلمان اور مومن خسارے سے بچ جاتے وہ عمل صالح ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، جو ایک دوسرے کو خیر کی بات پہنچائے، ایک دوسرے کو خیر کی طرف بلائے۔ اسلام یہ نہیں کہتے صرف کہ تم خود نیک بنو، اچھی بات ہے تم خود نیک ہو، لیکن آپ اوروں کو نیکی پہنچائے، اوروں کے لیے تم سوچو۔ یہی تک کہ ایک آدمی گھر کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم اپنے گھر کو، گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم اگر خود بہت نیک بھی ہو لیکن آپ کی بچی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو تم کوئی نیکی نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی اس کے حقوق تو کوئی حیا و پردہ نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ آپ کے بچے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے نصیحت کی ہے، آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے پھر بھی نہیں بنتے وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ وہ تو دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور وہ بات نہیں مان رہے تھے اس کی، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایک مسلمان اور مومن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری اپنی فریضہ ادا کریں۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو خیر پہنچانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، گھر کے اندر، محلے کے اندر، آس پاس میں جو اپنی چیز خرابی ملوث ہو تم کوشش کریں کہ اس تک آپ کی بات پہنچ جائے۔ یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جو لوگ سمجھتے خاص لوگ ہیں بس وہ بستر سب کندھی کو اٹھا کی جائے ان کا کام ہے، یا کوئی یہ سمجھتے کہ صرف علماء کا کام ہے۔ وہ جمعے کے دن مسجد میں کوئی خطاب کیا یا کوئی مر گیا اور قبرستان میں کسی سے گفتگو کی بس ختم ہو جائے، نہیں، یہ ہر مسلمان کی، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ وتواصوا بالحق، کہ خیر کے بعد جو بھی آپ کے پاس ہے آگے پہنچائے، اس کو اچائی کی طرف بلائے۔ اور پھر آخری بات چوتھے نمبر جو شرط ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرنا۔ صبر کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرے، کبھی کوئی نیکی کام انسان کو مشکل پیش آ جاتے لیکن انسان صبر کرے، کہیں گے اللہ نے حکم کیا، مشکل بھی جو کچھ میں کروں گا، ہاں کوئی بھی وہ تو انسان کا صبر ہو، خرابیوں سے بچنے کے لیے انسان کی دل کا اندر کیا ہو، صبر ہو۔ وہ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ کبھی تم کسی مشکل کی وجہ سے نیکی کام کو نہ چھوڑو، وہ مشکل ختم ہو جاتے۔ مثلا صبح کو سویرے اٹھا ہو، اس نے تہجد پڑھا ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہو، تہجد ادا کیا ہو، وہ تو ابھی وہ ختم ہو گئی، وہ تقریب تو ختم ہو گئی، لیکن یہ اس کے عمل نامے میں موجود ہے، وہ قیامت تک اور جنت پہنچ جائے گی اس کی نیکی۔ اگر صبح کسی نے نماز ہی نہیں پڑھی اور آرام سے سکون سے سویا ہو، وہ جو مشکل برداشت نہیں کیے تو وہ بھی ایسے کوئی ٹائم گزر گیا۔ تصدیق امام غزالی فرماتے ہیں کسی مشکل کو ایسے نیک کام کو نہ چھوڑو، اسی کو مشکل پر ختم ہو جاتے ہیں، نیکی ہمیشہ کے رہ جاتے ہیں۔ اور کسی لذت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کسی لذت، کسی وقتی سرور کی وجہ سے تم کسی گناہ کے کام کو نہ کرو، وہ لذت ختم ہو جاتے، وہ سرور وقتی سرور ختم ہو جاتے۔ لیکن گناہ اگر آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ملے آپ کے عمل نامے میں قیامت تک اور آپ کو جہنم تک پہنچائے گی۔ کسی مشکل کی وجہ سے کسی نیک کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی سرور اور وقتی لذت کی وجہ سے کسی گناہ کے کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں یہ ابھی دیکھو یہ دسمبر بھی ختم ہو رہا ہے، یہ سال ختم ہو رہا ہے، ہاں اس سال میں پورے سال ہم جیسے کہتے اوپر پہاڑی کے اوپر چڑھتے نیچے دیکھتے کہ میں کدھر سے آؤں، مجھے کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں چاہیے کہ ہر مومن، ہر مسلمان پہ عمل کا جائزہ لے۔ گزشتہ سال جنوری سے لے کے ابھی 27 دسمبر تک اور ابھی چند دن بعد رات کے 12 بجے ہم پھر وہی پتہ نہیں کیا کیا خرافات کریں گے کہ سال منائیں گے۔ اب دیکھو آپ نے کیا کیا ہے، اللہ کو خوش کیا کہ شیطان کو خوش کیا؟ کسی اگر اللہ کو خوش کیا ہو اس پورے سال میں وہ تو مزے کرے، وہ تو خوش ہو جائے کہ اللہ نے اس کو نیکی کی توفیق دی۔ کسی نے اگر پورے سال میں نیکی کی توفیق اس کو نہیں ملی
تو یہ تم اپنے زندگی کے اوپر روئے کہ میں سے بہت غلط ہو گئی. اس وجہ سے کی شاعر نے کہا ہے کہ یہ جو یسر الموت بما ذهب الليل وكان ذهابهن له ذهاب، کہ انسان اس کو پر خوش ہو جاتے ہیں کہ جو یہ ابھی ایام گزر کے جمعہ کیا تھا، اتوار کی دن چھٹی تھی، چل اتوار گزر کے مہینہ آ گیا تنخواہ لے لوں گا جی، پھر چل مہینے گزر کے سال ختم ہو گئی جی، ایک کی چھٹی آ گئی، ایک کی خوشی. لیکن یہ جو ایک ایک سیکنڈ گزرتے ہیں وَكَانَ ذِهَابُهُنَّ لَهُ ذِهَابٌ، اس انسان کو قبر کے قریب کرتے ہیں. ایک ایک سیکنڈ دیکھو یہ جو میرے سامنے گھڑی ہے اس کی سوئی کبھی نہیں کہ پیچھے کی طرف آ جائے، ایسے واپس آ جائے نہیں، سامنے آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے. اس سوئی کی یہ جو آواز ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تیار رہو گی، تم نے قبر کی طرف جانا ہے، تم نے قبر کی طرف جانا ہے. اس لیے اپنی آدمی کیوں انسان اضافہ کرے گا؟ سے کوئی انسان ہے، انسان سے کمزوری ہو جاتے ہیں. آج سے ہم اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، جو کچھ ہوا ہے اللہ اتنے شیطان نے دھوکہ دیا، بس وہ شیطان کی مقدار میں نہیں آئیں گے. جو ابھی تک نمازوں میں سست ہے آج سے اللہ کا نام لے کے توبہ کرو، کہیں گے آج کے بعد شیطان کو خوش نہیں کروں گا، اللہ کو خوش کروں گا. جو آج تک قرآن کی تلاوت میں کمزور تھے قرآن پڑھنا شروع کریں. جو آج تک قرآن اس نے ناظرہ نہیں پڑھا، ناظرہ پڑھے، جن ناظرہ پڑھا ہے آگے قرآن کی ترجمہ و تفسیر پڑھے. برصغیر کے علماء نے الحمدللہ بہت بڑا کام کیا، بہترین تفاسیر، ہر زبان میں تفاسیر موجود ہے. ابھی بھی اگر کوئی نہیں پڑھتے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہر کوئی آدمی اگر کسی حرام کاروبار میں ملوث آج سے چھوڑ، یہ دنیا اللہ نے پیدا کی اور جتنے لوگ حلال کی طرف جاتے ہیں اتنی اس کو خوشی ملتی ہے، اس کو کم رزق میں اللہ اس کو برکت دیتے. جتنے انسان خرابی کی طرف جاتے ہیں اور زندگی تنگ ہو جاتے ہیں. اس لیے آج اللہ کے اس گھر میں اس مسجد میں آج 2024 کے آخری جمعہ ہے، پتہ نہیں آگے پھر ہم ملتے ہیں بھی. آج سے ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم اللہ کی طرح کو خوش کر کے رحمان بادشاہ کو خوش کریں گے، اور ہم شیطان کے اوپر اور شیطان کی چیلوں کے اوپر لعنت بھیجیں گے، اور ہم اللہ کو رضا کرنے کی کوشش کریں گے. جو کچھ ہم سے کمزوری ہو گئی ہم اس کے اوپر اللہ کی طرح سے معافی مانگیں گے، اور آگے کوشش کریں گے کہ ہم ہر نکاح کرے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم.